براہ راست سے چلیں، اس وقت وفاقی وزیر فواز چودھری اور بابر اعوان میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ رزلٹ ہے وہ جب پولنگ ہو جائے اس کے فوراً بعد وہ ڈکلیئر ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جب پولنگ مکمل ہو جاتی ہے اور صبح تک جو ہے وہ نتیجے نہیں آتے۔ ابھی آپ ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں، آپ کراچی کا الیکشن دیکھ لیں، سب میں یہ شکایت رہی کہ پولنگ ہو گئی اور اس کے بعد نتیجے نہیں آتے۔ اب اس کا سلوشن جو بنایا ہے وہ ہمارے آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی جو پاکستان کے انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ان میں بڑے زبردست جو سائنٹسٹ ہیں اور لوگ ہیں، اور ہم نے اس وقت یہ جو انیشیٹو جو شروع کیا تھا وہ آج سے کچھ سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اس وقت الیکشن کمیشن نے اپنی تقریباً 36 کے قریب کنڈیشنالٹیز دیں کہ جو مشین نہ بنائے اس کو ان 36 شرائط پہ پورا اترنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے، انہوں نے ان ساری شرائط کو مکمل کیا، اور اب یہ ایک پروٹوٹائپ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسپلے ہے۔ یہ ایک پروٹوٹائپ ہے، اس کو ابھی آپ خوبصورت زیادہ ہو سکتی ہے، یہ چیز اور بہتر ہو سکتی ہے، اس کی ٹچ سکرین آپ لگا سکتے ہیں اور چیزیں لگا سکتے ہیں، لیکن بیسک ماڈل جو ہے وہ یہ رہے گا۔ یہ کیسے کام کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو کچھ دیر میں جو ہے خود بتا دیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑی ابتدائی بات کر لیں، پھر مشین کی ڈیمونسٹریشن دیں۔ تھینک یو فواد صاحب۔ دیکھیں، پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے اس کو مستقل 1977 سے ایک کینسر لاحق ہے، لیکن 1977 سے لے کے 2021 تک اس کینسر کا نہ کوئی معالج سامنے آیا اور نہ ہی اس کے لیے کسی نے علاج سوچا، نہ ہی کوئی ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا جو ہسپتال ہے جہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے وہ دو جگہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ تقریریں کی جائیں، اس پہ جلسے کیے جائیں اور احتجاج کیے جائیں۔ یہ جو پہلا آپشن ہے، اس کے ذریعے سے اس کینسر کا جو انتخابی نظام کو لاحق ہے کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیں ہدایت کی، اور اس کے نتیجے میں بڑی لمبی ایک ایکسرسائز کے بعد آج ہم ایک علاج قوم کے سامنے لے کے آئے ہیں، رکھ رہے ہیں۔ میں کامسیٹس، دوسرے اداروں اور ساری منسٹریز جو اس میں اسسٹ کر رہی ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں اگلی بات کہ یہ ایک ماڈل ایسا ہے جس ماڈل کے ذریعے سے ہمارے پڑوس میں ہم سے 5 گنا زیادہ آبادی والے ملک نے اپنے الیکشن کو قابل قبول بنا لیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہی الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے اور اعتراض ہوتا ہے، اور آخر دم تک جو ہارنے والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں ہم تو نہیں ہارے تھے۔ اس کا تازہ ماڈل جو ابھی آپ کو انفارمیشن منسٹر صاحب بتا رہے تھے، وہ حلقہ 249 ہے، جہاں اپوزیشن کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو ووٹ چور کہہ رہی ہیں اور اس کینسر کا باعث کہہ رہی ہیں۔ ہم ان دونوں جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو بھی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی یہاں دعوت دیں گے، اور ابھی دعوت دیتے ہیں آپ کے ذریعے بلکہ، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آئیے ماڈل دیکھیے، اس پہ جو آپ کے سوال ہیں وہ اٹھائیے تاکہ ان کے جواب ڈھونڈ کے حکومت آپ کو فراہم کر سکے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسے مرحلے پہ کھڑے ہیں جس کے 2.25 سال کے بعد جنرل الیکشنز ہونے ہیں۔ اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پہ ہم نے جو 2 اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کو سونپ دیے ہیں۔ اس پہ قانون سازی آئین کے آرٹیکل 89 کے ذریعے سے جب ہم پہلی دفعہ بیٹھے تھے، میں اور فواد چودھری صاحب، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور اس کے 2 ہفتے کے اندر اندر پہلا بڑا قدم ہم نے اٹھا دیا ہے، جس پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ بہت خوش ہیں۔ ہم نے ان کو رائٹ آف ووٹ دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو کینسر ہے پاکستان کے انتخابی نظام کا، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بہت جلد ہم آپ کو بلائیں گے۔ آج آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو ہر گھر میں موجود ہے، اس کے نمائندے اور اس کے کیمرے موجود ہیں۔
اور یہاں پہ ہمارے 2-3 اداروں کے جو ماہرین ہیں ان کے ذریعے سے یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگا۔ ایک بات اور بہت ضروری وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے EVM، اس کے حوالے سے براہ راست ٹیکنالوجی کے استعمال کی پروویژن تھی، لیکن الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں دیا گیا تھا، اور سارے سوال اٹھاتے تھے کہ کیا پاکستان میں وہ سورج طلوع ہوگا جس دن لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے شکست دے سکیں دھاندلی کو۔ آج کا دن وہی سورج لے کے آیا ہے جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پوری پاکستان کی قوم کے سامنے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دھاندلی کو شکست دینے کی اس تقریب میں سارے شریک ہیں۔ اب ہمارے جو ماہرین ہیں وہ آپ کو دیں گے اس کا ڈیمو، اور آپ میں سے بھی میں دعوت دوں گا کہ اگر کوئی یہاں آ کے اس کو استعمال کرنا چاہے تو آپ ضرور تشریف لائیے گا، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ حکومت پاکستان، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ویژن کیا ہے۔ ادھر آ کے بتا یہ کام کیسے کرتی ہے ذرا بتا دیں۔ اچھا جی اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی کہ جو باقی کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم کہہ دیں کہ وہ ڈسپلے یہاں پہ لگا دیں تاکہ 2-3 ماڈلز آ جائیں تاکہ سارے لوگ۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کو ڈسپلے دیں، ہم نے بیسکلی کوئی 5 کے قریب مشینیں ہیں، جن میں سے جو 2 امپورٹڈ ہیں اور 3 پاکستان کے اندر مختلف جگہ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 2 امپورٹڈ ہیں اور 3 پاکستان کے اندر مختلف، اور یہ سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ بھی اس کو فائنل کرے گا، اور ہم جو پریس کلب کو بھی دعوت دیں گے، ہم بار ایسوسیشنز کو بھی بلا رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے جو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن ہے اس سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں سارے اس کے نمائندگان موجود ہیں، تو بسم اللہ۔ تو بہزاد آپ آگے آ جائیں، آپ پہلے خود ہی دیکھیں گے پریزیڈنٹ پارلیمنٹری بتائیں ذرا فارمر پریزیڈنٹ۔ کیونکہ ہم الیکشن پروسیس میں ہم بھی جا رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک، آپ ذرا ڈسپلے نہیں ابھی ذرا آج سے کریں۔ اچھا ڈن ہے، ہم آپ کو دے دیں گے 100%، تو ادھر ہی دے دیتے ہیں۔ یہ جو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن کا الیکشن ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ یہ مشین استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ ویسے ایکسپیرینس کیا جائے۔ ویلکم ویلکم، جی بتائیں آپ۔ اچھا جی مفت دے دیں گے۔ اچھا جی، میرا نام احسن ملک ہے اور میں بیسیکلی ہیڈ ہوں R&D لیب کا، اور جہاں بھی یہ بیسیکلی یہ پروٹوٹائپ ماڈل ہم نے بنایا ہے۔ بیسیکلی ووٹنگ کے 2 حصے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ ایک ہوتا ہے ویریفیکیشن، کہ جو بھی ووٹر آئے اس کو سب سے آپ پہلے ویریفائی کریں کہ جی جو ID کارڈ جو بندہ لے کے آ رہا ہے، کیا اس کے تھم کے تھرو یا اس کی کسی بھی فنگر پرنٹ کے تھرو ہم سب سے پہلے اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ویلڈ ووٹر خود موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس ووٹر کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو اگلا پارٹ ہے وہ ووٹنگ کا پارٹ ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے جو ہڈن سپیس ہے وہاں پہ جاتا ہے اور اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو جا کے صرف اس نے جانا صرف ایک بٹن دبانا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے بعد ہوگا کیا، جو ہی وہ بٹن دبائے گا تو ہر کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ پورے کا پورا بیک اینڈ میں پورا ریکارڈ سیو ہوگا، اور اس کے سامنے پورے کا پورا جو بیلٹ پیپر ہے وہ پرنٹ ہو کے اس کو نظر آئے گا کہ جس بندے کو میں نے ووٹ دیا ہے وہی اس کے سامنے سمبل پرنٹ ہوگا، اور پرنٹ ہو کے نیچے بیلٹ باکس میں گر جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی ویریفیکیشن، اور دوسری طرف ووٹنگ پارٹ۔ تو اس میں جو ووٹر کے ہاتھ میں کوئی پیپر نہیں جا رہا، صرف نے ایک بٹن دبانا ہے اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کا، اور یہ جو پورے کا پورا پروسیس ہے یہ میکسیمم 30 سیکنڈز لیتا ہے۔ تو یہ ایک ٹائم کی ایفیشنسی بھی ہے کہ تو اس کا اب اس کا تھوڑا میں آپ کو ڈیمو دے کے بتاتا ہوں۔ فرض کریں میں اچھا تھوڑی سی وضاحت، پہلا یہ ہے کہ جو ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ قومی شناختی کارڈ کے ذریعے سے ہوگی، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی پہلا یہ قومی شناختی کارڈ کے ذریعے سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، اور جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ نادرا کے جو دیے ہوئے ڈیٹا ہے وہ اس مشین کے ایک حصے میں ہوگا، اور وہ ویریفائی کرے گا۔ دس از اسٹیپ 1۔ اس کے بعد جب یہ ویریفائی ہو جائے گا کہ کوئی امپوسٹر نہیں ہے، کوئی جیل سازی نہیں کر رہا اور فرض کاری نہیں کر رہا، دھاندلی کرنے والا دوسری جگہ ووٹ نہیں ڈالنے آیا، اس لیے کہ ووٹ پورے پاکستان میں اب ایک جگہ رجسٹر ہو سکتا ہے، جہاں آپ کی پکی رہائش ہے یا جہاں آپ کرائے پہ عارضی کوئی رہتا ہے یا کسی شہر میں نوکری کی وجہ سے وہاں ووٹ دینا چاہتا ہے۔ دس از 1۔ جب یہ ویریفیکیشن ہو جائے گی تو سامنے یہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ مشین اس مشین کو جو اگلی ہے، آپ ٹیبلٹ کہہ رہے ہیں 2 کو آسانی کے لیے، جیسے آپ موبائل کی اسکرینیں کہہ لیں آپ،
یہ اس کو آگے بھیج دے گی کہ یہ ووٹر آیا ہے. وہاں اس کو دو چیزیں ملیں گی, ایک اس کے امیدوار کا نشان اور دوسرا اس کو پارٹی کا جو سمبل ہے کہ کسی نے کس نشان پہ ووٹ ڈالنا ہے, وہ دونوں چیزیں وہ کلک کرے گا. اور وہ جب وہ کلک کرے گا تو اس میں ایک آپ ذہن میں رکھیں کہ کچھ امیدوار آزاد بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے جو پارٹیاں لیں گی انتخابی نشان الیکشن لڑنے کے لیے, ان کے علاوہ آزاد امیدواروں کے نشان بھی حلقہ وائز اس کے اندر ہوں گے. پھر کیا پروسیس ہوگا؟ پھر اس کے بعد جب جو ہی ووٹر ووٹ دے دے گا, فرض کریں صبح 9 بجے ووٹنگ شروع ہوئی اور شام, سب سے پہلے میں آپ کو ڈیمو ایک دے دیتا ہوں کہ فرض کریں میں ایک ووٹر ہوں. سر مجھے سب سے پہلے میں ایک ووٹر ہوں اور میں آیا ہوں یہاں پہ. بیسیکلی یہ جو دو مشینیں یہ پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے, اور یہ جو مشینیں یہ اس کے دو حصے ہیں, یہ مشین اور یہ مشین پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہے, اور یہ مشین پردے کے پیچھے ہے جہاں پہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں. سو سب سے پہلے آپ آئے, آپ نے آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ, میں اگر پریزائڈنگ آفیسر ہوں تو آپ نے مجھے آئی ڈی کارڈ دیا اور میں نے آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اس مشین میں ڈالا. اگر آپ ویلڈ ووٹر ہیں آپ آگے آئے نا, یہاں آ جائیں تھوڑا سا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس مائک نہیں ہے. ہاں ٹھیک. اچھا جی, یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے, اس کو بذات کو کرنا. آپ ذرا یہ شناختی کارڈ, یہ ہمارے جو پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے سابق صدر صاحب ہیں, وہ دیکھیے وہ ڈسپلے کرنے لگے ہیں. یہ انہوں نے شناختی کارڈ اب رکھا ہے, اس کے بعد ایک بٹن دبایا گیا. ابھی ڈیٹا صاحب کا موجود ہے, آپ دیکھیں نا, یہ اس شناختی کارڈ کا یہ نمونے کے لیے لائے نا. یہ آپ کے سامنے کیا آیا تھا؟ یس آ گیا تھا, یس آ گیا. اچھا, یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے, سیکنڈ لگے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے, یہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب نے, اس نے بیسیکلی اس ووٹر کو رائٹ دینا ہے کہ وہ جا کے ووٹ دے دے. ٹھیک ہے, اس نے مشین سے سلیکٹ کیا, یہاں سے گرین لائٹ آن ہو گئی, کیونکہ اس کی مشین کے پچھلی سائڈ پہ سارے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو بندہ آیا ہے اس کو ووٹر ووٹ کا رائٹ مل گیا ہے, اب آپ اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو یہاں سے ووٹ دے سکتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, یہ جو مشین ہے اس کا رخ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف ہے, اور آپ نے یہ جو دوسری ہے اس وقت دکھا رہے ہیں, اور یہ اس سائٹ کے اوپر پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں پولنگ سٹیشن کے اندر, سیاسی جماعتوں کے یا آزاد امیدواروں کے, اور ان کو وہ ان کو کر رہی ہے, ڈسپلے کر رہی ہے ان کو, اور ان کو بتا رہی ہے کہ اب یہ ویلڈ ووٹر ہے اور یہ ووٹ ڈالے گا. کیسے ڈالے گا جی آپ کریں. نہیں, یہ سائیکل سلیکٹ کیتا ہے بذات صاحب. یہ ذرا ابھی دوبارہ انہوں نے کہا جی آپ نہیں, میں نے آپ کو ووٹ دیا. نہیں, وہ اس کی وہ بٹن آن کیا, اب ووٹ کر رہے ہیں. ابھی ایک بیلٹ ذرا بیلٹ پیپر دیکھنے دیں جی ان کو. اب ہوا یہ ہے کہ اس مشین میں جب ویریفائی ہو گیا اور سب نے کہا جی ٹھیک ہے ویلڈ ووٹر ہے, اس کے بعد وہ انتخابی نشانات لگے ہوئے ہیں, انتخابی نشان, اور ان کے بعد درمیان والی مشین نچلی, اس کے بعد جس کو انتخابی نشان پہ جس ووٹر نے دیا ہے جس امیدوار کو, وہ آ گیا ہے اب بیلٹ پیپر. وہ بتائیے جی کیا نظر آ رہا ہے؟ پرنٹ ہو گیا. اب فرض کریں پورا دن, یہ سارا دن یہ پروسیس چلتا رہے گا کہ ایک ووٹر آیا, ویریفائی ہوا, پھر اس کے بعد اس نے ووٹ دیا, پھر اس کو پتہ لگ گیا کہ جی ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب شام کے 5 بج چکے ہیں, اب آپ کو رزلٹ چاہیے, تو اسی مشین سے یہ جو کہ پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے موجود ہے, اب یہاں پہ ایک بٹن پریس کیا تو یہ سارے کا سارا رزلٹ پرنٹ ہو کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا. یہ دکھا دیں سوال سے کہ جی آج کس کس کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹ پڑے ہیں, تو ود ان سیکنڈ آپ کے ہاتھ میں رزلٹ ہوگا. بک کتاب کو اب یہ جو فارم والا تھا نا, یہ صرف یہی جو ہے نا, یہ فارم 45 آ گیا آپ کے پاس, سارا مکمل نتیجہ آ گیا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنا سلیکٹ کیا, اب اس میں دیکھیں یہ 2 ریکارڈز ہیں, ایک الیکٹرانک ریکارڈ ہے جو آپ کے پاس ہے اب اگر, اور دوسرا کاغذ کا ریکارڈ ہے جو آپ کے پاس ہے.
جو ووٹر ڈال رہا ہے اس کے سامنے بیلٹ پرنٹ ہو رہا ہے, پرنٹ ہو کے اس میں جو ہے وہ جا رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ مینپولیٹ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس پہلے ایک ریکارڈ ہوتا تھا, اب 2 ریکارڈ ہوں گے, الیکٹرانک ریکارڈ بھی ہوگا اور پیپر ریکارڈ بھی ہوگا. اس لیے اس کے اندر جو گنجائش ہے مینپولیشن کی وہ بہت کم ہے, اور اس لیے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ لگائیں. جی نہیں, انٹرنیٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیٹ بیس نہیں ہے. نہیں, یہ تو دیکھیں نا, رزلٹ آپ کے پاس پریزائڈنگ آفیسر کے پاس یہ رزلٹ آ گیا, اس کے بعد تو اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے مین ڈسٹرکٹ میں, وہ چاہے واٹس ایپ پہ کر دے یا کسی پہ کر دے, کمیونیکیشن ایشو نہیں. ہاں, ہر پولنگ اسٹیشن پہ مشین ہوگی. ہر پولنگ اسٹیشن ایک سیکنڈ نہیں, نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ کس طرح سے لنک ہوگا کہ ہر جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کا جو ووٹر لسٹ ہے وہ نادرا اس مشین کے لیے وہ یو ایس پی کے ذریعے اس کے میں کوئی انٹرنیٹ جہاں پہ لگتا ہے اس میں پرابلم آ سکتی ہے ہیکنگ کی. یہ جو مشین تھی اس کو ایک جب اس وقت میں کر رہا تھا تو ایک میرا پرائمری نقطہ یہی تھا کہ آپ انٹرنیٹ کنیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے. سو یہ مشین بالکل انٹرنیٹ کنیکٹڈ نہیں ہے, 100% یہ اسٹینڈ الون مشین ہے, اور اسی لیے اس میں اور بھی دھاندلی کا اس لیے بھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ مشینیں آپس میں نہیں جڑی ہوئی. سو ہر مشین میں اچھا ایک سیکنڈ, انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہوگا. میں وضاحت کر دوں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایک مشین نہیں ہو سکتی, کچھ مشینیں اسٹینڈ بائی ہوں گی, اور جتنے بوتھ ہوں گے اس پولنگ اسٹیشن پہ نارملی تقریباً 3 ہوتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. ہر جگہ یہ مشین موجود ہوگی, اسٹینڈ بائی بھی موجود ہوگی. دیکھیں اس کی کاسٹ جو ہوگی نا, وہ جب ہم کمرشل پروڈکشن میں جائیں گے تو اس کی کاسٹ جتنا اس وقت خرچہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا اس سے زیادہ نہیں ہوگی, تقریباً اتنی ہوگی جتنی کہ الیکشن کمیشن کا خرچہ. لیکن یہ اس میں حتمی صرف اس لیے نہیں بتا سکتے کہ وہ ایک بڈنگ پروسیس ہے, پھر ہم اس میں کاسٹ بتا دیں ابھی تو پھر زیادہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, وہ بٹن وہ ہو جائیں گے, وہ 30-32 والے حلقے مخصوص علاقوں میں ہمیں معلوم ہی ہے کہاں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جتنے بھی ہوں گے وہ سب اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کنسرن ہے کہ یہ مشین سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ مشین کہیں بھی موو ہو سکتی ہے اور وہاں سے ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے, جو سیکیورٹی پوائنٹ تو وہ تو پھر ابھی بھی جو اپنے باکسز ہیں وہ غائب ہو سکتے ہیں, یہ تو کوئی کنسرن نہ ہو. دیکھیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گاڑی کو جو چلانے والا ہے یا موٹر سائیکل ہے یا بائیسیکل ہے اس کو چوری کا خطرہ ہے, اس میں تو کوئی استعمال تو کرنا پڑے گا نا. یہ اچھا پوائنٹ. یہ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل ہے, جو لوگ بھی موبائل استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کو چلا لیں گے. سو اٹس ایز ایزی ایز موبائل فون کا یوز. نہیں, یہ بجلی کا بھی اس میں اپنی بیٹری ہے, بجلی کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ تو میں نے کہا نا, جس طرح موٹر سائیکل چلا رہے ہیں آپ کا کو اٹھا کے لے جائے تو پھر وہ تو اٹھا کے لے جائے. یہ دیکھیں یہ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ استعمال کرنی ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو آفر کی ہے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کو آپ استعمال کریں, پریس کلبز کو ہم دیتے ہیں, پریس کلبز اس کو اپنا یوز کریں, اور بار ایسوسی ایشنز کو دیتے ہیں وہ یوز کریں. آپ سب لوگ اپنا کنسنسس کریٹ کر لیں اور دیکھیں, اگر آپ لوگ مطمئن ہیں تو اس کو چلائیں گے, اگر مطمئن نہیں ہے تو نہیں چلائیں گے. ہمارا الیکشن کمیشن بھی اگر ایگری کرے گا تو پھر ہی ہو سکتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ویسے بار ایسوسی ایشنز میں اب بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے دنیا میں جہاں جہاں استعمال ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کئی ممالک افریقہ میں اور انڈیا میں بھی بہت سارے اعتراضات اور ان کو ریجیکٹ بھی کیا گیا. اس حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کے لیے اس میں کیا میکانزم میں تبدیلی ہے, اور اس کی جو اوور آل کاسٹ ہے وہ ایسٹیمیٹری کیا ہو؟ نہیں, دوسری میں آپ کو بتاؤں, پہلا میں جواب آپ کو ہم نان اس ٹیکنیکل لوگ ہیں. وقت دنیا کے جو 20 ممالک ہیں ان میں ای وی ایم یوز ہو رہی ہے اور زبردست طریقے سے ہو رہی ہے اس میں. اور اگر آپ ایسٹونیا جیسے ملکوں میں جائیں تو وہاں تو انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ ہے, انہوں نے تو ووٹنگ ہی ختم کر دی ہے, آپ گھر پہ بیٹھ کے ووٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ تو اور ایڈوانس ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی الیکشن کمیشن کی اس وقت ہے اس کے لگ بھگ ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. میں کاسٹ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کل بڈنگ پروسیس ہونا ہے, وہ پریجوڈس ہو جائے گا اگر ہم اس کی کاسٹ کے اوپر بات کریں. تیسری نہیں, انڈیا میں بھی کوئی ریجیکٹ نہیں ہوا. یو پی میں جو مثلا ایل گور صاحب جب تھے, اگر آپ دیکھیں
تو پریزیڈنٹ بش اور ایل گور کے مقابلے کے اوپر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی پھر انہوں نے اس کو مانا اور وہ چلائی. ٹیکنالوجی میں روزانہ ایڈوانسمنٹس آتی ہیں. یہ 2023 کے لیے ہے، 2027 کے لیے اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجیز آئیں گی. سو لیٹس ناٹ فورگیٹ کہ الٹیمیٹلی وہ تو جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، نیا اپنی گاڑی بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ فلانی والی گاڑی اچھی تھی. وہ تو ایک ایسی صاحب یہ بتا دیں کہ اوورآل اس کا ڈیٹا کیسے اسٹور ہوگا، جتنا بھی پاکستان بھر کا ڈیٹا ہوگا وہ تو آلریڈی اسٹور ہے. مشینوں کا نادرا ایک سسٹم تو ہوگا نا جس میں یہ بتا سکیں. دیکھیں میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں، جس طرح ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو پچھلی پریس کانفرنس کی تھی، ہم نے 49 جو امینڈمنٹس ہیں وہ سجیسٹ کی. ان 49 جو ترامیم جو ہم نے سجیسٹ کی ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اصلاحات دیں. وہ ہماری نہ مانیں، وہ آئیں کہ جی ہم نہیں اس کو مانتے، ہم اپنی دیتے ہیں. لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہر الیکشن کے بعد ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ دھاندلی ہوئی اور اس کے بعد ہم آگے بھی نہ چلیں. اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھوڑی سی بھی سنجیدہ جماعتیں ہیں جس کے اوپر بڑا بڑا سوالیہ نشان ہے، ان کو اس ڈیبیٹ میں آنا چاہیے اور صرف یہ ہر وقت رونا پٹنا لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے سے باہر نکلیں. اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ لومڑی ڈوب رہی تھی تو اس کو لگا قیامت آ گئی ہے. یہ صرف ان کے اوپر قیامت آئی ہوئی ہے، باقی ملک بڑے آرام سے چل رہا ہے. وہ اس سے سنڈروم سے باہر نکلیں، فوبیا سے باہر نکلیں. ہم ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں پروسیس میں. کوئی حکومت اتنی جنرسلی آفر نہیں کرتی جتنی ہم آفر کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر لکھا اسپیکر صاحب کو کہ پارلیمانی رہنماؤں کو بلائیں. پہلے دن وزیراعظم نے یہاں پہ کمیٹی بنا دی ریگنگ کی. 4 سال لگے تھے پی ٹی آئی کو یہ کمیٹی بنواتے ہوئے. پہلے دن پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی، ساری پارٹیز کو کہا آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس پہ بات کریں. اس کے بعد ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز نے بل پیش کر دیا. 49 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہم نے دے دی. اب اس کے بعد دیکھیے ہم تو سیریس ڈیبیٹ کی طرف ان کو بلا رہے ہیں. اگر وہ نہیں آتے تو عوام فیصلہ کر. اچھا جی ایک سیکنڈ آپ کا سوال لیتے ہیں جی. 1 منٹ وہ آئی ڈی کارڈ سے ہو جائے. تھوڑا سا ابہام میں کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے. نمبر 1 جو پرائس وغیرہ یا کاسٹ کا پروسیس ہے اس کے لیے اس پہ کتنے پیسے لگیں گے، میری منسٹری نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. وہ ظاہر ہے وہ جو کتنا ایسٹیمیٹ کیا ہوگا، مثال کے طور پہ کتنے پولنگ اسٹیشن ہوں گے ووٹرز میں آج سے لے کے 2023 میں جب الیکشن ہوگا، 2023 کے اینڈ پہ جب حکومت 5 سال انشاءاللہ پوری کر چکی ہوگی، اس وقت کتنے اور ووٹرز بڑھ جائیں گے. یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں، اس لیے اس کے اوپر بالکل درست کہا انفارمیشن منسٹر صاحب چودھری فواد صاحب نے کہ ہم کوئی یہاں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. ویسے بھی اس حوالے سے وی آر ناٹ ٹیکنیکل پیپل، وہ متعلقہ لوگ کریں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جی دیکھیے جتنے بھی خدشات ہیں نا، یہ ساری ان کو کہتے ہیں اسپیکولیشنز. جتنے بھی اگر یہ ہوا اس کا ایک جواب منطق اور قیافے کی زبان میں یہ ہے کہ اگر نہ ہوا ایک. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی پچھلی صدی میں ایسی نہیں آئی جس کے آنے پہ اعتراض، مثال کے طور پہ لاؤڈ سپیکر کی آواز پہ اعتراض ہو گیا جی، بہت دور تک پہنچ جاتی ہے ٹرین پہ. اچھا پھر یہ جو فواد صاحب نے کہا اس پہ، پھر فوٹوگراف پہ اعتراض ہو گیا جی. یہ جو اعتراضات ہیں وقت کے ساتھ، آج بڑے مقدس زیارات، آج حج عمرہ، آج ساری دنیا میں نوکریاں، آج پاکستان کے اندر زر مبادلہ، اس کے لیے ساری جگہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. ہم ایک طرف تو ہمارا یہ دعویٰ ہے اور درست ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے. بالادست کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے جابر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل پارلیمنٹ دے گی پہلے. اگر کسی جگہ امبیلنس ہوتا ہے تو پھر جوڈیشل ریویو کی پاور ہے جو جوڈیشری کے پاس ہے. جوڈیشری یا الیکشن کمیشن کوئی قانون نہیں بنا سکتے، نہ ان میں تبدیلی کر سکتے. اس لیے یہ پارلیمنٹ کی شان بھی ہے اور اس کا رائٹ بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے کہ ایک جو کینسر آیا ہوا ہے اس کو ہم دور کریں. تھینک یو. بس الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار سے متعلق میڈیا بریفنگ جاری تھی جس میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان موجود تھے. اور اس میں بابر اعوان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے. اپوزیشن جماعتوں کو اس وقت دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ای وی ایمز کا جائزہ لیں، جبکہ فواد چودھری نے ڈیمونسٹریشن دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ای وی ایمز بہت آسان ہے، جو موبائل استعمال
استعمال کرتا ہے وہ آسانی سے چلا سکتا ہے. EVM بجلی سے منسلک بھی نہیں ہوگا, اس کی اپنی بیٹری ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نتائج تسلیم نہ کرنے کی تازہ مثال NA 249 کا ضمنی الیکشن ہے. جتنے بوتھ ہوں گے پولنگ اسٹیشن کے ہر جگہ یہ مشین ہوگی, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ڈاؤٹ ہے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہی نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور کروڑوں لوگوں کے دل ان کے سکتے ہیں. عمران خان کے بغیر پاکستان میں اس وقت کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, اور باقی تو سارے ریجنل لیڈرز ہیں. ایک منٹ جی, میں بھی آپ کو کل کی ایک بات بتاتا ہوں اسی موضوع پہ. یہ جو جتنی بھی اسپیکولیشنز پھر میں کہوں گا ہوتی ہیں, فواد صاحب نے جو کہا بالکل واقعاتی بات ہے. اور آج صبح ہی جہانگیر ترین خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. کل بھی ایک یہاں پہ کورم کال کیا گیا تھا, اور کورم میں اپوزیشن کو ڈیفیٹ ہوئی کھل کے. اس کے باوجود ہم نے ان کا انتظار کیا. 20 منٹ کے وقفے کے بعد ہم نے پھر جو کارروائی ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی لیجسلیشن نہ سینٹ میں رکنی ہے انشاءاللہ, ہماری اکثریت ہے عددی اعتبار سے, نہ ہی قومی اسمبلی میں رکنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ لیجسلیشن اگلے مہینے کے وسط میں آ رہی ہے, جس کا نام ہے فائننس ایکٹ. انشاءاللہ پنجاب میں بھی پاس ہوگا اور انشاءاللہ مرکز میں بھی پاس ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ویسے تو جب 2000 سے شروع ہوا ہے کہ پتہ نہیں حکومت ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے, 3 سال جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں, اگلے 2 سال بھی ہوں گے, اور اس کے بعد 5 سال بعد پھر عمران خان وزیر اعظم ہوں گے.